بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی بدل کر رکھ دینے والی، زندگی کو بدل کر رکھ دینے والی قرآن مجید کی ایک آیت، قرآن مجید کی ایک آیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ بس اب تک میں نے آپ کو بہت سارے وظائف پڑھنے کے لیے بتائے، بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے بتائیں، مگر اس میں آپ نے صرف قرآن کی ایک آیت میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ اس آیت کو آپ صرف لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، بلیک انک سے سفید کاغذ پر خوبصورت دیکھ کر لکھ لیں، خوبصورت سا زبر زیر کا خیال کر کے۔ اچھا، اس کے لکھنے میں بھی کچھ حکمت ہے، وہ حکمت سمجھ لیجئے۔ حکمت یہ ہے حضور کہ جب آپ اس کو لکھیں گے تو اس کی لکھنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور اس شرط یہ ہے کہ آپ 5 وقت نمازی ہوں۔ آپ کو وظائف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو عمل نہیں اس کا بتا رہا، اس آیت کا لکھنا ہے۔ لکھے گا کون؟ جو 5 وقت نمازی ہوگا۔ نہیں ہے تو پھر پہلے نمازی بن جائیں۔ کتنی دیر لگتی ہے بھائی، کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر نمازیں پیچھے کمی کوتاہی ہے، ریگولر نہیں پڑھ رہے تو ابھی سجدے میں گر جائیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے کہیں کہ یا رب العالمین، مجھ سے غلطی اور کوتاہی ہو گئی، میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنی قضاء العمری بھی آج سے شروع کرتا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ نماز قضا نہیں کروں گا۔ لیجیے، آپ تو 5 وقت کے نمازی ہو گئے۔ بس رب سے اچھا گمان کریں، آگے کوتاہی نہ کریں اور ریگولر ہو جائیں۔ 2-3 دن نماز باقاعدگی سے پڑھیے، اور اس کے بعد جب دیکھیں کہ آپ نے کوئی پچھلے 1 ہفتے سے نمازیں بالکل آپ کی سیٹ جا رہی ہیں، تو آپ خود اٹھائیں قلم اور بیٹھ کے یہ آیت لکھ لیں۔ یہ آیت آپ لکھ لیں۔ جیسے یہ آیت لکھ کر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اپنے پرس میں رکھتے ہیں، تو پھر اس کی جو پاور ہے، جو اس کے موکلات ہیں، جو اس کی چیزیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوں گی ہر وقت۔ اگر گھر میں رکھیں گے تو گھر کی خیر و برکت کے لیے، حفاظت کی ہر چیز کے لیے، آپ کی طرف بڑھنے والی ہر مشکل پریشانی کو یہ روک لیں گی۔ یہ آیت کا جو اثر ہے اس سے وہ نہیں ہوگا، کوئی غلط نظر آپ پہ نہیں جائے گی، بری نظر کے اثرات سے بھی آپ بچیں گے۔ ظاہر ہے کہ غیر انسانی چیزیں بھی اگر گھر کے اندر موجود ہیں کسی عمل کے نتیجے میں یا کسی بھی وجہ سے، وہ بھی اس سے دور ہوں گی، اور اس کے پورے ثمرات آپ کو ملیں گے صرف اس کو آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے۔ لکھنے کی شرط کہ بندہ نمازی ہو اور آگے نماز پہ قائم رہے۔ یہ نہیں کہ صرف لکھنے کے لیے 3-4 دن نماز پڑھی تھی، لکھی، اس کے بعد نماز چھوڑ دی، حالات اچھے ہو گئے۔ یار ایسا نہ کیا کریں۔ میں عام سا ایک آدمی ہوں، اگر مجھ سے آپ کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دیں تو بات چل جاتا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے کوئی وعدہ کر لیں تو اس کی وعدہ خلافی نہ کریں، کیونکہ اس کے جو پھر بعد میں پھر ہم ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، اپنے رب کو ناراض کر کے پھر ہم ہی پریشان ہوتے ہیں نا۔ تو ایسی پریشانیوں سے بچیے۔ اگر آپ واقعی میں تقدیر کے ستائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، وقت اور حالات کے مارے ہوئے ہیں، تو پھر سرنڈر کر دیجئے نا، پھر تقدیر بنانے والے کے آگے سرنڈر کر دیجئے کہ رب العالمین، میری بس ہو گئی ہے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا کہ میں کسی پر اس کی بساط سے زیادہ، اس کی ہمت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو بس میری وسعت ختم ہو گئی مالک، میں تھک گیا، میں ہار گیا، میری برداشت جو ہے وہ اتنی تھی، تو مجھ پہ آپ کرم کر دیجئے۔ تو رب تو آپ کو آپ کے الفاظ سننا چاہتا ہے کہ آپ اپنی شکست کیوں نہیں تسلیم کرتے رب کے سامنے خود آپ کے ارادوں کی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، مولا کائنات، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا۔ تو ایسی بڑی بڑی ہستیاں جو ہے وہ کیا کیا بیان کر کے گئیں، آپ کی ہماری تو اس میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ رب العالمین کے سامنے جھکیں، نماز کو اپنی جو ہے وہ ریگولر کریں۔ نماز کی تو کوئی مطلب، ایک مجھے عجیب سا لگتا ہے ایک اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ کہنا کہ یار نماز پڑھیں۔ ایسے مسلمان، ہماری ڈیوٹی ہے یار، ڈیوٹی اللہ نے فرض کیا ہے تو بس فرض ادا کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا ایک من حیث القوم ایک پرابلم پتہ کیا ہے، ہمیں فرائض جو ہے وہ یاد نہیں رہتے، حقوق بڑے یاد رہتے ہیں۔
یہ حقوق و فرائض کی جو اس کے اندر جو تال میل ہے، اسی کا نام تو زندگی ہے. فرائض بھی ادا کرتے رہیں، دین آپ حقوق کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو بات صرف اتنی ہے، جس طرح سے میں اکثر وہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میرے سننے والوں کو بھی بہت پسند ہے، کہ جس کے فرائض پورے نہ ہوں اس کے وظائف اثر نہیں کرتے. تو خیر، اب آپ نے، اگر آپ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اپنے گھر میں والدہ والد، کوئی بھی آپ کو ایسا تہجد گزار کوئی نمازی شخص نظر آتا ہے تو آپ اس سے بھی یہ لکھوا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ چس نہیں ہوگی جو آپ خود توبہ کر کے اور خود راہ راست پہ آ کر اس کو لکھ کر رکھیں گے تو پھر اس کے کمالات ہی کچھ اور ہیں. پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یار اس میں یہی کرنا ہے نا کہ آپ نے تو اپنی نماز کو قائم کرنا ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے. آپ نے استغفار کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے درود شریف پڑھنا ہے تو ہر کوئی پڑھتا ہے، درود تو پڑھتا ہے. یہ کوئی مسلمان ایسا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور درود شریف نہ پڑھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انتہائی کنجوس ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. سرکار کا نام کسی محفل میں جب لیا جاتا ہے تو درود بھیجنا ہے یار، بھیجنا ہے. یہ مطلب آپ اپنے آپ کو کنجوس ثابت کرنا چاہتے ہیں، بخیل ثابت کرنا چاہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. رحمتوں کا جواب آئے گا رحمت للعالمین سے. تو آپ نے درود کی بھی اپنے حساب سے کرنی ہے، کثرت کرنی ہے. اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر درود اور استغفار کا وظیفہ بھی بتا چکا ہوں. تو ساتھ اگر کوئی میرا دوست بہن بھائی میری کوئی ویڈیو دیکھ کے میرا کوئی عمل کر بھی رہا ہے نا، کوئی عمل کر بھی رہا ہے تو وہ بھی یہ آیت لکھ کر رکھ سکتا ہے. اب میرے خیال میں کافی لمبی بحث ہو گئی اور ابھی تک میں نے آپ کو آیت نہیں بتائی. یہ آیت جو ہے سر سورہ نساء کی آیت نمبر 148، سورہ نساء 148 نمبر آیت. یہ جا کے کہیں 7ویں منٹ میں ویڈیو کے میں نے بتائی آپ کو یہ بات. غصہ تو نہیں ہے، ناراض نہ ہوا کریں، آپ سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے. تو جو میرے دوست میری باتوں سے تنگ ہے تو وہ شروع سے ہی 5-7 منٹ کی ویڈیو بگا کے اینڈ دیکھ لیا کریں، وظیفہ وہی ملے گا آپ کو. تو خیر، سورہ نساء آیت نمبر 148، لا یحب اللہ جہرا، یہ اسی سے شروع ہوتا ہے، لا یحب اللہ جہرا. تو یہ آیت جو ہے نا، اس کو آپ نے پورا کا پورا لکھ لینا ہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے. بس اتنا سا عمل ہے. اگر کوئی شخص میرے مشورے کے مطابق اللہ کو راضی کر کے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، اپنے دل کو صاف کر کے، تو اس کو لکھ کر اپنے پاس ہی صرف رکھ لیتا ہے، اس کی زندگی واقعی میں بدل جائے گی. یہ زندگی بدل کے رکھ دینے والی آیت ہے قرآن مجید. اس کے اور بھی بہت سارے اس کے وظائف بھی ہیں، اس کے عملیات بھی ہیں. کبھی موقع ملا تو اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا. ابھی تک کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. کل انشاءاللہ جو ویڈیو میں آپ کو دوں گا اس میں محرم الحرام کے حوالے سے ایک اور لکھ کے رکھنے والی چیز میں بتاؤں گا، جو محرم کے کسی بھی دن میں لکھ کے رکھی جا سکتی ہے. مس نہ کیجیے گا. کل کی جو ویڈیو آئیں گی، یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے اگلے دن، تو اس میں آپ کو ملے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.